سب سے پہلے آئیں جس آیت مبارکہ کو میں نے موضوع سخن بنایا اس آیت مبارک کے ترجمہ پر غور کریں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کا فرمان ہے اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان کا کیا ہوا اکارت ہو گیا دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے تمام اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مرتد نہیں ہونا، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر تم نے روئے زمین کے کسی اور باطل دین کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر تم نے مذہب دین اور میرا پسندیدہ دین کو چھوڑ کر اگر کسی باطل دین کو قبول کرو گے اور اسی باطل دین میں رہ کر تم مر جاؤ گے تو تم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ سارا کچھ تمہارا برباد ہے، اور آخرت میں تمہیں کوئی رتی برابر اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ہاں تم جب میری طرف لوٹو گے تو پھر تمہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور وہ جہنم جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے وہاں سے نکلنے کی آزادی کی خلاصہ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، کیونکہ آخرت میں جو بھی اجر و ثواب دیے جائیں گے، بندے کو جو بھی نعمت مزدوری اور اللہ کی طرف سے انعام دیا جائے گا وہ سارا کچھ ایمان کی بدولت اور ایمان پر ہی منحصر ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ ایمان کی حالت میں نہیں مر رہا ہے، وہ مومن ہو کر اس دنیا سے نہیں گزرا ہے، تو جناب اس نے بھلے جو بھی نیکی خیر بھلائی کے کام کچھ بھی کیے ہو آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جناب جزا کا جو معاملہ ہے، ثواب اجر درجہ نعمت جنت اور اس کی بشارتوں کا جو مسئلہ ہے وہ فقط ایمان والے کو ہے۔ ایمان کی بنیاد پر وہ تمام نیکی خیر کے فیصلے کیے جائیں گے، اور جس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے تو جناب آخرت کے لیے اس کی کوئی بھلائی کوئی بہتری اور کوئی خیر کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ لیا آپ نے؟ آخرت میں جو بھی خیر بھلائی کے فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بدولت اور اس کی بنیاد پر۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، اگر وہ مرتد ہو کر مر رہا ہے کسی اور دین اور باطل مذہب کو قبول کر کے اسی باطل مذہب میں رہ کر اگر وہ فوت ہو رہا ہے تو جناب اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یا اس کے لیے اللہ کے پاس یا اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اب جناب میں جو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے قوم کے بچیاں بچے بھی کبھی کبھار اس طرح کے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ایمان نام کس چیز کا ہے۔ جو اتنا بڑا خسارے نقصان کا سودا ہمارے قوم کے بچے اور بچیاں کر رہی ہے، دراصل ان کی نگاہوں میں ایمان نام کی جو دولت ہے وہ اس سے آشنا نہیں ہے، وہ اس کو نہیں جانتے ہیں کہ ایمان کس قدر عظیم دولت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عطا کیا ہے، اور آخرت کے سارے فیصلے اس ایمان ہونے کی وجہ سے ہونے والے ہیں۔ جناب ایمان کی ناقدری اور ناواقفت کی وجہ سے پھر وہ غیروں کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں اور غیروں کے باطل مذہب اور قوم کے ساتھ پھر اپنی باقی زندگی گزارتی رہتی ہے۔ پر ہاں جناب، جن کی آنکھوں میں ایمان کی قدر و قیمت ہو اور جن کے دلوں میں ایمان کی اہمیت ہو اور جسے پتہ ہے کہ ایمان کس نعمت کا نام ہے، جنہیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ آخرت میں جو بھی خیر بہتری کے فیصلے ہوں گے وہ ایمان ہی کی بنیاد پر، جناب زمانے اور زمانے کے ظالم چاہے جس قدر ظلم اور زیادتی ان پر توڑے، مگر جناب ان کی آنکھوں میں اگر ایمان نام شے کی اہمیت موجود ہے تو جناب کسی بھی طرح وہ اپنے ایمان سے قطعی نہیں پھر سکتے ہیں، اور دنیاوی خواہش اور دنیاوی عارضی لالچوں کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جناب اس طرح کے واقعات سے
اسلام کے تاریخ بھرے پڑے ہیں۔ آپ کو میں 2-3 باتیں اس حوالے سے بتا کر آگے کے نقطے پیش کروں۔ حضرات آپ جانتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور جناب وہ غلامی کی زندگی جیتے تھے، مگر آپ تاریخ پڑھے تو پتہ چلے گا امیہ خلف نام کے کافر شخص کے جب وہ غلامی میں تھے اور جب وہ دعوت اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ اپنے دل میں اسلام کے شمع روشن کر چکے تھے، جناب اس موقع پر ظالموں نے کس قدر ظلم نہیں کیے، ان پر ظلم کے کس قدر پہاڑ نہیں توڑے۔ جناب والا جس طرح مویشی جانوروں کو ہم رسی کے ذریعے سے گلے پہ پھندے ڈال کر گھروں میں پالتے ہیں، ٹھیک اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے پر موٹی رسی ڈال کر اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں وہ رسی دی جاتی تھی، اور وہ اوباش لڑکے جس طرح مویشی کو رسی کے ذریعے سے کھینچ کر اپنے رخ اور اپنے جانب کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح حضرت بلال کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی۔ اور جناب دوپہر کی چلچلاتے دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو پشت کے بل لٹایا جاتا تھا، ان کے سینے پر بڑا وزنی پتھر رکھا جاتا تھا۔ جناب دھوپ کی گرمی کی وجہ سے اور پتھر کی وزن کی وجہ سے ان کی زبان باہر نکل جاتی تھی، اور امیہ اور دیگر کفار مطالبہ کرتے تھے کہ بلال جب تک تم دین محمد کو نہیں چھوڑو گے تم پر اسی طرح ظلم زیادتی کیے جائیں گے، تمہارے لیے خیر اور بہتری کے فیصلے اسی وقت ہوں گے جب تک تم ہمارے دین کو قبول نہ کرو گے۔ مگر جناب چونکہ ان کے دل میں ایمان کا شمع روشن تھا، چونکہ ان کے دل میں ایمان مضبوطی کے پہاڑ بن کر تھا، چونکہ ان کی آنکھوں میں ایمان نام کی جو شے ہے ان کی اہمیت بتائی گئی تھی، ان کے دلوں پر اس بات کا علم تھا کہ ہاں آخرت کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بنیاد پر ہی ہوں گے۔ جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر بہتری کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ حضرات محترم ظالم ظلم برسا برسا کر وہ تھک جاتے تھے، مگر جناب قربان جاؤ حضرت بلال حبشی کی ایمانی استقامت پر کہ ظالم جس قدر ظلم ڈھاتے تھے مگر ان کی زبان پر سوائے احد احد کے کوئی دوسرا نعرہ نہیں نکلتا تھا۔ حضرات آئے میں آپ کو اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ پیش کروں۔ حضرت خباب نام کے ایک صحابی ہے، ایک موقع پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے پشت پر سفید سفید زخموں کے نشان دیکھے۔ انہوں نے پوچھا خباب یہ تمہارے پشت پر نشان کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیا خبر ہے، یہ اس وقت کی بات تھی جب آپ ننگی تلوار لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے دوڑے پھرتے تھے۔ انہی دنوں میں نے اپنے دلوں پر اسلام کے چراغ روشن کیا تھا، اور مجھے کفار مکہ نے پشت کے بل دہکتی ہوئی انگاروں پر لٹا کر میرے سینے پر پاؤں کے بل زور لگا کر اتنی دیر تک رکھا کہ میرے پشت سے اس قدر خون اور رطوبت نکلے کہ اس سے آگ بجھ کر کوئلے بن گئے، اور ہاں یہ اسی آگ کے نشانے ہیں۔ حضرات محترم جب عمر ابن خطاب نے یہ درد بھری داستان کو سنا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور انہوں نے اس پشت پر اپنے دستے مبارک کو پھیرا اور کہا کہ تمہاری پشت کس قدر مبارک ہے جو رب کی رضا کے لیے، ایمان کی بقا اور سلامتی کے لیے دہکتے ہوئے انگاروں کا سامنا کیا۔ حضرات محترم آپ کبھی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام صہیب رومی، حضرات محترم کفار مکہ نے ان کو خوب مارا پیٹا، اور یہ قرون اولیٰ کے مسلمان تھے۔ حضرات محترم خوب مارا پیٹا، خوب ان کو تکلیف پہنچائی۔ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا کفار سامنے آ گئے، اور کفاروں نے کہا ہم تمہیں تمہارے مال و جائیداد کے ساتھ قطع مکہ سے مدینہ جانے نہیں دیں گے۔ اور ایک دوسری روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے تیر کش میں جتنے تیر ہیں جب تک میں تمام تیر تمہارے سینوں پر اتار نہ دوں میں تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا ہوں، البتہ اگر تمہیں مال و زر چاہیے میرے گھر پہنچو، میرے گھر کے فلاں فلاں کونے پر وہ تمام مال جمع ہے، تم لے لو، میرا راستہ چھوڑو۔ حضرات محترم میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس طرح کے بہت سے واقعات اسلام کے پنوں پر آپ کو ملیں گے کہ جناب انہوں نے موت کے سودے کو قبول کیا مگر ایمان کا سودا نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا ایمان عظیم دولت کا نام ہے، ایمان کے بغیر آخرت میں
کوئی خیر اور بہتری بھلائی کے فیصلے ہونے والے نہیں ہیں. یہ جان آخرکار تو جانی ہے، جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہو سکا. اور حضرات محترم، اسی ایمان کی حفاظت، اس کی سلامتی، اس کی بقا کے لیے اور اخروی زندگی میں نعمت، درجے، مقام اور بہشت بری کے نعمتوں کو پانے کے لیے انہوں نے موت کو سودے کو قبول کیا. انہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوما. انہوں نے تلواروں کے سائے میں اپنی گردن کو جھکایا، کیونکہ انہیں پتا تھا ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان عظیم دولت ہے، اور ایمان کے بغیر اللہ پاک کی بارگاہ سے کوئی بھی خیر اور بہتری کے فیصلے بندے کے حق میں ہو نہیں سکتا. آج جو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ہماری بچیاں جو غیر کے حوالے ہو رہی ہے، اس کی بہت بڑی ریزن اور وجہ یہ ہے ان کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ ایمان کس قدر عظیم دولت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا. ایک تو یہ بہت بڑا ریزن ہے جناب. پھر اسی طرح ایک دوسرا ریزن یہ ہے جس کی بنا پر اس طرح کے واقعات اور حادثات ہو رہے ہیں. دوسرا ریزن کیا ہے جناب؟ دوسرا ریزن اسلامی اور مذہبی تربیت کا فقدان. بچے بڑے تو ہو رہے ہیں، ہمارے بچے کی ساری ضرورتیں پوری تو کر رہے ہیں ہم، مگر جناب پرورش اور تربیت یہ دونوں الگ چیز ہیں. پرورش سبھی کرتے ہیں، انسان کیا بے زبان جانور بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. ان کے لیے جو کچھ گھونسلہ بنانا، خوراک مہیا کرنا، ان کے نقصانات اور چھیڑ پھاڑ کے کھانے والے خواہ وہ درندے ہو یا پرواز کرنے والے کوئی چیل کوے ہو، اس سے بچانا پرورش. انسان تو انسان بلکہ جانوروں کے اندر بھی ہیں. اور جناب ہم بچوں کے معاملے فقط ہمارا توجہ اور ہماری فوکس پرورش پر ہے، جبکہ پرورش سے زیادہ اہمیت کے حامل تربیت ہے. کیونکہ جناب پرورش بھی بہت اہم ہے، اور اس میں پہلا حق کیا؟ جب بچہ پیدا ہو اور اس کی زبان اس قدر ہو چکی ہے کہ وہ کچھ کلمہ کہہ سکتا ہے، تو سب سے پہلے لفظ اللہ اللہ سکھانا یہ ماں باپ کے ذمہ پر ہے. پھر جب کچھ جملہ بولنے لگے، کلمہ طیبہ کا ورد کرانا اور کلمہ طیبہ سکھانا یہ ماں باپ کے ذمے پہ ہے. پھر جب بچہ کچھ اس کے اندر ہوش شری کچھ ہلکی سمجھداری آنے لگے، تو پھر جناب اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، بڑوں کی ادب، چھوٹوں کی شفقت، بزرگوں کے احترام، استادوں کے احترام. حضرات محترم یہ تمام چیزیں ماں باپ کے ذمے پر آتا ہے. صحیح غلط، اچھا برا، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، دین اسلام اور دین اسلام کے حقوق اور اس کے احکامات اور اسلام کی تعلیمات. جب بچہ 7 برس کا ہو جائیں انہیں نمازوں کی تاکید اور نمازوں کا حکم دینا. جب وہ بچہ 10 برس کا ہو جائیں تو جناب سختی سے پیش آنا، حتیٰ کہ اگر بچہ شرارتی قسم کا ہے، ضرورت پڑنے پر ڈانٹ ڈپٹنے سے اگر بات نہ بنے تو مارنے کا تو حکم دیا گیا ہے 10 سال کے بعد اگر وہ نمازیں نہ پڑھے. جناب والا یہ تمام باتیں ماں باپ کے ذمہ پر ہیں. یہ تمام باتیں ماں باپ کو سکھانا تھا، اور اس کو تربیت کہا جاتا ہے. اس حوالے سے ہمارا کوئی زیادہ کچھ نہیں ہے معاملہ. ہم اگر پرورش ہم پوری طرح کرتے ہیں صاحب، تو جس بچے کو شروع ہی میں جب اس طرح کی نیکی خیر اچھی بری چیزوں کی تعلیم نہ دے اور اس کے ذہن کو بنیادی باتوں سے مضبوط نہ کیا جائے، تو پھر جناب آگے چل کے پھر جو جیسا چاہے گا اس بچے کو اس طرح تاثیر دے گا. جو بندہ جس طرح چاہے گا اپنا رنگ اس کے اندر بھرے گا. پھر ہوتا کیا ہے کہ جس طرح کے ماحول پہ آگے چل کر وہ بچے نکلتے ہیں اسی ماحول میں گھل جاتے ہیں اور اسی رنگ پہ رنگ کر انہیں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. اور پھر اس طرح کے معاملات ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ مذہب دین اسلام پسندیدہ اللہ پاک کی طرف سے منتخب کردہ پاکیزہ اور مقدس مذہب اسلام کو چھوڑ کر باطل دینوں کو قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تربیت کا ہونا بہت ضروری تھا، اور جناب یہ ماں باپ کے ذمے پر ہے. اسی طرح ایک اور اہم بات جس کی بنا پر اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے جناب، کہ اسلام کی بنیادی تعلیم سے لا علم ہونا. اسلام کی بنیادی تعلیم سے لا علم ہونا.
جب یہ نعمت ہمارے بچوں کے سینے پر نہیں ہے، پھر اس طرح کے حادثات اور معاملات آئے دن ہم دیکھتے جا رہے ہیں۔ حضرات، علم دین کے بغیر بندہ دنیاوی حقیقت تو دور کی بات، بلکہ علم کی روشنی کے بغیر صحیح معنوں میں کوئی شخص رب رسول کی صحیح معرفت تک حاصل نہیں کر سکتا۔ علم اس قدر عظیم نعمت ہے، اس کے بغیر بندہ صحیح معنوں میں نہ تو رب کی رسائی تک قربت پا سکتا ہے، اور نہ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت تک پہنچ سکتا ہے۔ جناب، یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے، اور اسی لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوب تعلیم فرمائی، اور جناب کس قدر اس مدعے پر صحابہ کو حضور نے زور دیا۔ میں نے کسی موقع پر خطبے میں کہا تھا، اس بات کو میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، جناب حجاز میں صرف 17 لوگ تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور جناب 23 سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام کس قدر محنت فرمائے، لوگوں کو علم کی طرف کس قدر توجہ دلایا، اور علم کی حقیقت سے انہیں کس قدر آشنا کرایا۔ حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور جب آپ نے وصال فرمایا، صرف 23 سالہ ظاہری زندگی آپ نے صحابہ کے درمیان گزارا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، جناب مورخین یہ تاریخ لکھتے ہیں، محققین یہ تحقیق پیش کرتے ہیں، صرف 17 لوگ تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، مگر جناب جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے جن کو پڑھنا بھی آتا تھا اور جن کو لکھنا بھی آتا تھا۔ اور حضور ہی کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک مرد عورت کو علم سیکھنا فرض ہے۔ اور جناب علم سیکھنا فرض جو یہ بات کہی گئی نا، اس سے یہ انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، آرکیٹیکچر اور فلاں جو ڈگری ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن پہ رکھیں، یہ ایک فن ہے۔ اگر صحیح معنوں میں علم لفظ کا حقیقت کے ترازو پر رکھ کے تولیں گے نا، یہ جو ڈگریاں ہیں تو یہ علم نہیں ہے، یہ ایک فن ہے جس سے بندہ عروج اور ترقی حاصل کرتا ہے۔ حقیقت میں جو حضور کا فرمان ہے کہ ہر ایک مرد عورت کو علم سیکھنا فرض ہے، اس علم سے مراد یہ ہے کہ بندہ کو اس علم کے ذریعے سے جس کا حکم دیا حضور علیہ السلام نے، اس کے ذریعے سے رب رسول کی صحیح معرفت حاصل ہو، اور پھر بندہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے، اور پھر اپنی انسانی زندگی میں اسلام کے نقش قدم اور اسلام کے اصول، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے ضابطے اور دائرے میں رہ کر زندگی گزارے۔ اتنا علم سیکھنا ہر ایک ایمان والوں پر فرض ہے۔ مگر جناب ہمارا معاشرے میں کیا معاملہ ہے؟ ایک آدمی بڑا ایجوکیشن یافتہ آدمی ہے، مگر جناب اس کی حالت کیا ہے کہ اس کا باپ فوت ہو جائے نا، جناب اس کو اپنے مرحوم باپ کے جنازہ پڑھنا تک نہیں آتا۔ ہمارے جو ڈگریاں والے اور جن کو آپ ایجوکیٹڈ اور ڈگری ہولڈر کہتے ہیں، جناب ان کے گھر میں کل شریف فاتحہ پڑھنے، اپنے مرحومین کی روح کا ثواب بخشنے کی بات آئے تو جناب اتنی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ ہم کرتے تو ہیں جناب، پیسہ خوب خرچ کرتے ہیں دنیاوی عصری تعلیم کے لیے، خوب بڑی بڑی ڈگریاں ہمارے پاس، وہ فقط دنیاوی حد تک محدود ہیں جناب، اور دین کے معاملے میں بالکل ہم پیچھے ہیں، اور ہمارے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں جناب۔ کتنے ایسے نوجوان بچے ہوں گے جناب، ان کو صحیح معنوں میں غسل کے فرائض تک نہیں آتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ اگر کسی جگہ پر وہ پھنس جائے جہاں پر پانی دستیاب نہ ہو تو بغیر پانی کے تیمم کر کے کس طرح نمازیں پڑھی جاتی ہے، ان کو تیمم کے طریقے تک نہیں پتہ ہوتے ہیں، مگر بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس۔ تو جناب ہمارے جو قوم کے بچے مرتد ہو رہے ہیں، کسی باطل دین کو قبول کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی ریزن کیا ہے؟ بنیادی تعلیمات سے نا واقف ہونا، اسلام کی بنیادی باتوں سے معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جناب اسی طرح ایک اور بہت بڑی بات جس کی بنا پر اس طرح کے مسئلے سامنے آ رہے ہیں، ہم لوگ تاخیر سے شادی کراتے ہیں اپنے بچوں کی، جبکہ یہ بھی ایک ماں باپ کی طرف سے بچوں پر بہت بڑا ظلم ہے جناب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور واضح ارشاد ہے
حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا، اے علی 3 کام کو جلدی کرو، جب وقت نماز ہو جائے اس کو پڑھو، جب جنازہ تمہارے پاس آ جائے جنازے کو پڑھو، اور جب بالغہ بچے یا بالغ بچے ہو جب وہ بلوغت کے مقام پر پہنچ جائیں اور ان کے لیے تمہارے پاس بہتر مناسب رشتہ آ جائیں تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ حضرات محترم، یہ 3 کام جلدی کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور آگے ایک حدیث اور سنیں، حضرت ابن عباس اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بچے کا ماں باپ پر جو حق بنتا، پہلا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، یا اولاد کا والدین پر حق ہے۔ دوسرا، بچوں کی اچھی اسلام کے دائرے میں رہ کر اچھی تربیت اور اچھا ادب سکھائیں۔ اور جو اولاد کا والدین پر حق ہے وہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کا بہتر مناسب رشتہ کر کے نکاح کر کے دے۔ اور جناب اسی حدیث کا جو اگلا جملہ ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں اور بلوغت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد اگر تم ان کا رشتہ نہیں کرتے ہو، اگر تم ان کے نکاح نہیں کراتے ہو، اور اگر اسے کسی گناہ میں وہ ملوث ہو، اگر وہ زنا کا مرتکب ہو جائیں تو وہ جس قدر جرم کبیر کا مرتکب ہوگا اور وہ جتنا بڑا مجرم رب رسول کی بارگاہ میں ہوگا، اس کی تاخیر سے شادی کرنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی برابر کے مجرم کہلائیں۔ مگر جناب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو اول تو ایک بچے کو دنیاوی تعلیم کے لیے پوری چھوٹ دیے ہوئے ہیں، ابھی اعلیٰ تعلیم ہونا چاہیے، اور اگر اعلیٰ تعلیم ہو جائے تو اعلیٰ تعلیم کے بعد اعلیٰ عہدہ بھی ملنا چاہیے، اور اگر یہ دونوں چیز ہیں تو جناب پھر اعلیٰ عہدے والے داماد کی تلاش میں ہم رہتے ہیں جناب، اور تاخیر اتنی کر دیتے ہیں کہ جناب اپنے نفس کی تسکین اور نفسی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہمارے بچے خود مختار بن کے پھر جناب چور دروازے کی کسی غیر کے ساتھ نکل کر وہ نکاح کرتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، پھر بعد میں ماں باپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور اپنے منہ پر تماچا مارتے رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جناب، ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں، تاخیر سے شادیاں کراتے ہیں۔ اور جناب یہ بات کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، جس طرح جسمانی ساخت اور جسم کی نشو و نما کے لیے بہترین مرغوب غذا کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح اولاد بلوغت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد ان کے لیے جائز نفس کی تکمیل کے لیے نکاح کے فریضے کو انجام دینا ہر ماں باپ پر ضروری ہے۔ جب ہم اس میں تاخیر کرتے ہیں جناب پھر اس طرح کے حادثات آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جناب اسی طرح ایک اور ریزن، بات ختم کر رہا ہوں میں، موضوع چونکہ لمبا ہے اور پوری بات کو سمیٹ نہیں سکتا میں اتنے مختصر وقت میں، ایک اور بات، اور وہ کیا ہے جناب؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہے مخلوط یعنی خلط ملط، مرد عورت لڑکا لڑکی ایک ہی کلاس روم میں پڑھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ہی کینٹین میں کھانا کھاتے ہیں، جناب یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کی بنا پر اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عورت کا معنی ہی جناب پردہ ہے، عورت کا معنی پردہ ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ اور دیکھیں یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں، اسلام عورتوں کو عصری تعلیم کے حوالے سے کبھی بھی اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، عصری تعلیم سکھائیں، اچھی بات ہے، مگر جناب عصری تعلیم کے لیے اس کے جو نظام اور انتظام وہ مناسب ہونا چاہیے تھا۔ عورت کا معنی پردہ ہے جناب والا، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، کوئی غلط نہیں ہے، مگر جناب پڑھانے لکھانے کے لیے جن مقامات، جن کالجز اور جن تعلیم گاہوں میں بھیجتے ہیں وہاں کا جو نظام ہے، آپس میں خلط ملط ہو کر جو ملتے ہیں، غیر محرم ٹیچر کے سامنے ہماری بچیاں جو بے پردہ ہو کر بیٹھتی ہیں، یا پھر جناب ایک ہی کلاس روم میں صرف ایک آدمی کے آنے جانے کا فاصلہ، ایک طرف لڑکے ایک طرف لڑکیاں بیٹھتی ہیں، جناب یہ نظام کے خلاف ہے، اسلام اس نظام کے خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے
آپ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دیں، مگر عصری تعلیم دینے کے لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے، پردے کا ماحول ہونا چاہیے۔ مگر جناب اس حوالے سے بالکل میں تو سمجھتا ہوں پورے باگل کوٹ میں وہ ماحول کہیں نہیں ہے، شاید آپ یو پی یا پھر حیدرآباد کے کسی دوسرے صوبے پر ملے تو مل سکتے ہیں جہاں پر فقط خواتین پڑھاتے ہو اور فقط خواتین بچیاں ہی پڑھنے جاتے ہو، جہاں پر مرد اور بچوں کا کوئی داخلہ نہیں ہوتا ہے۔ جناب جب تک یہ نظام نہیں ہوگا اس روک تھام کے معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، بالکل، کیونکہ جناب غیر کے ساتھ جانا، غیروں کے ساتھ بیٹھنا، غیروں کے ساتھ ناشتہ پانی کرنا، جناب غیر تو غیر رہے بلکہ اپنے شوہر کے علاوہ گھر کے کسی دوسرے افراد کے ساتھ کوئی عورت تنہائی اختیار نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ جو شوہر کا بھائی جس کو دیور کہا جاتا، یہ شوہر سے جو بڑا ہے، جناب یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی خاتون تنہائی اختیار نہیں کر سکتی ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور اسی طرح اور کئی باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، مگر وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ مزید نقطے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ملتوی کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے، میرے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔